میرا خیال ہے کہ شاید دنیا کے سب سے بڑے سوال کا جواب مل چکا ہے۔ آخر اسماعیل ہانیہ کو کس نے اور کیسے شہید کروایا؟ دو تھیریز ایگزسٹ کر رہی تھیں کہ ایران نے یہ کام خود کروایا ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ موساد جو کہ اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس نے کی ہے۔ پھر اس میں ایک سوال اور بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا کہ یہ حملہ راکٹ کے ذریعے ہوا ہے یا میزائل کے ذریعے، یا پھر کسی ڈرون کو استعمال کیا گیا ہے۔ تو اس کا جواب بھی اب تک کسی کے پاس نہیں تھا۔ مختلف تھیریز ایگزسٹ کر رہی تھیں، لیکن ان تمام تر سوالوں کے جواب خود بخود امریکن نیوز ایجنسی دا نیو یارک ٹائمز نے دے دیے ہیں، اور اس کے ساتھ CNN نے بھی یہی بات کی ہے کہ آخر یہ آپریشن کیسے ہوا، کس نے کیا، اسماعیل ہانیہ کو کس وقت شہید کرنا تھا اور اس وقت کیوں نہیں شہید کر سکے، آخر اتنا لمبا عرصہ کیوں لگ گیا اسماعیل ہانیہ کو شہید کرنے میں، یہ پلاننگ کب سے جاری تھی، اسماعیل ہانیہ کی یہی عمارت جس میں آ کر، یعنی اس گیسٹ ہاؤس کے اندر آ کر جہاں پر وہ مقیم ہوا کرتے تھے، وہاں پر اپنی رہائش رکھا کرتے تھے، وہاں پر ان کو شہید کرنے میں اتنا وقت کیوں لگا؟ یہ سارے سیکیورٹی کولیپسز، ان کے سوالات اور جوابات دا نیو یارک ٹائمز اور CNN نے خود دے دیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلی بات یہ کہ اسماعیل ہانیہ کو شہید کرنے کے پیچھے اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے، یعنی کہ موساد۔ یہ کام اسرائیل نے خود کیا ہے۔ دوسرا بڑا سوال کہ کیا یہ کام راکٹ سے ہوا ہے یا میزائل سے ہوا ہے یا ڈرون سے ہوا ہے؟ تو ایسا کچھ نہیں ہوا۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، اور یہاں سے ایران کے لیے بھی ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ اپنی سیکیورٹی کو لے کر کس حد تک سیریس ہیں، یا اپنی سیکیورٹی کے اندر ان کے کتنے لوپ ہولز ہیں۔ موساد اور انٹیلیجنس ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق جو دا نیو یارک ٹائمز بتا رہا ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کو، یعنی یونائٹڈ اسٹیٹس کے جو آفیشل ہیں، وہاں کے انٹیلیجنس آفیشلز ہیں، ان کو جو موساد نے سٹوری دی ہے وہ یہ دی ہے کہ تقریباً 2 مہینے پہلے ہی ہم نے اس بلڈنگ، اس گیسٹ ہاؤس کے اندر یہ بم نصب کروا دیا تھا، یعنی کہ یہ بم آلریڈی وہاں پر موجود تھا، اور یہ تینوں کمروں کے اندر موجود تھا۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس گیسٹ ہاؤس کے 3 کمرے تھے، اور ان تینوں کمروں کے اندر یہ بام جو ہے وہ لگا ہوا تھا۔ اب امپورٹنٹ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بام کو بلاسٹ کرنے کے لیے آخر کوئی شخص تو وہاں پر ہوگا، لیکن نہیں، یہ ذرا ٹیکنیکل قسم کا اٹیک تھا، اور جیسے ڈیٹونیٹر ہوتا ہے یا پھر ٹریگر کیا جاتا ہے، تو اس بام کو بلاسٹ کرنے کے لیے جو ڈیٹونیٹر یا پھر ریموٹ کنٹرول یوز ہوا ہے وہ بیسیکلی ایران کے اندر یوز ہوا ہی نہیں ہے۔ کیا آپ سمجھ پا رہے ہیں اس بات کو؟ یہ وہ سوال کہ ایران کا جو کیپٹل ہے تہران، اس کے اندر ایران کا کوئی گیسٹ آتا ہے اور اس کیپٹل کے اندر اس کو شہید کر دیا جاتا ہے ود ڈرون، یہ بھی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، ود میزائل یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی، ود راکٹ یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور میری بحث یہی جا رہی تھی، اور میں پریشان بھی بہت تھا کہ آخر ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کیپٹل کے اندر اس طریقے سے ایک اسپیسیفک ٹارگٹ کو مار کر کوئی ڈرون، میزائل یا راکٹ نکل جائے۔ تو اب یہ سٹوری پوری ڈسکلوز ہوئی ہے کہ ہوا یہ ہے 2 مہینے پہلے یہاں بام رکھا گیا ہے جس کا ریموٹ کنٹرول آؤٹ آف ایران ہی یوز ہوا ہے۔ وہ تقریباً 2 ماہ پہلے شہید کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا، پلان کیا گیا تھا، لیکن وہ اس وجہ سے نہیں ہو سکا کہ ایک تو اس عمارت، اس بلڈنگ، اس گیسٹ ہاؤس کے ارد گرد کافی لوگ موجود تھے، اور دوسرا یہ مشن جو ہے اس میں ناکامی کا جو ہے چانس وہ کچھ زیادہ تھا۔ تو اس وجہ سے اس وقت اسماعیل ہانیہ کو شہید نہیں کیا گیا، جبکہ پلان یہی تھا کہ اسماعیل ہانیہ کو وہیں پر ابراہیم رئیسی کے جنازے کے اوپر ہی شہید کر دیا جائے گا۔ اب یہ سٹوری جو ہے نا، اس سے کافی سوالات پیدا ہو رہے ہیں، اور یہ سٹوری کسی نہ کسی حد تک اس بات کو بھی جسٹیفائی کر پا رہی ہے کہ جس طریقے سے یہ شہادت ہوئی ہے۔ اب جو سوال سب سے زیادہ امپورٹنٹ اس سٹوری کے اندر نکل رہا ہے وہ ہے کہ جو پہلی ڈیٹ ہے، مطلب جب ان کو پہلی دفعہ شہید کرنے کی کوشش کی جانی تھی، وہ تقریباً 2 ماہ پہلے کی ہے۔ اور آپ کو یاد ہے کہ 2 ماہ پہلے ایران کے اندر ایک اور کام ہوا تھا، وہ یہ ہوا تھا کہ ابراہیم رئیسی صاحب کا ہیلی کاپٹر کریش ہو گیا تھا۔ تو میں یہ سوچنے پر مجبور ہوں کہ یار، ابراہیم رئیسی کو بھی مئی میں شہید کیا گیا ہے یا پھر حادثہ ہوا ہے ہیلی کاپٹر کا، اور اسماعیل ہانیہ کو بھی مئی میں ہی شہید کرنے کے حوالے سے آپریشن میں بات کی گئی ہے۔ مئی میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابراہیم رئیسی کی جو موت ہے جس حادثے کے اندر ہوئی ہے، شاید اس پر ابھی بڑے سوال کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اگر موساد 2 مہینے پہلے ہی اسماعیل ہانیہ کے گیسٹ ہاؤس میں بام لگا کر جا سکتی ہے، تو کیا
ابراہیم رئیسی کے ہیلی کاپٹر میں کسی قسم کا ٹیکنیکل ایشو نہیں ہو سکتا؟ یہ بات ضرور آئی تھی کہ ابراہیم رئیسی کا ہیلی کاپٹر جو ہے وہ کسی بلاسٹ سے نہیں پھٹا، لیکن اگر انٹیلیجنس ایجنسی کیپٹل کے اندر اور گیسٹ ہاؤس کے اندر، اور وہ گیسٹ ہاؤس جہاں پر اتنی بڑی شخصیت جس کے اوپر اس وقت دنیا کی سب سے بڑی جنگ لائے کر رہی ہے، جس نے ٹریگر کیا ہے، اگر اس کو سیکیورٹی نہیں پرووائڈ کر پائی یا پھر اس تک نہیں پہنچ پائی، تو ابراہیم رئیسی کو لے کر جو فیکٹس ایران نے دیے ہیں، کیا وہ فیکٹس مان لینے چاہیے یا ابھی بھی اس میں تحقیق کی بڑی گنجائش ہے؟ یہ کچھ کویسچنز ہیں جو میرے ذہن کے اندر چل رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس سٹوری کو پورا بریک کرنا بھی بہت ضروری رہے گا۔ اس میں ایک سوال اور ہے کہ ایران اس وقت سیکیورٹی میئرز کو لے کر کہاں پر کھڑا ہے؟ ایران جو کہ بہت بڑی پاور ہے، لیکن سیکیورٹی کو لے کر اور سیکیورٹی ایجنسیز وہاں پر کیا کر رہی ہیں، جو کہ ایران کی آفیشیل سیکیورٹی ایجنسی ہے۔ ایک بہت ہی خطرناک انکشاف ہے جو اس رپورٹ میں کیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ موساد نے یہ کام کروایا تو ہے لیکن خود نہیں کیا۔ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ موساد نے یہ کام ایران کی ہی سیکیورٹی ایجنسی کے 3 لوگوں سے کروایا ہے، اور اس سیکیورٹی ایجنسی کا نام ہے انصار المہدی، جس میں سے وہ 2 سیکیورٹی آفیسرز جنہوں نے یہ بم لگایا ہے وہ ایران سے پہلے ہی جا چکے ہیں، اور ایک وہاں پر سیکیورٹی آفیشل موجود تھا۔ یعنی کہ اس حملے اور اس پورے اٹیک کے اندر ایک سیکیورٹی ایجنٹ جو ایران کا تھا وہ وہیں موجود تھا، اور وہ 2 سیکیورٹی ایجنٹ جنہوں نے موساد کے کہنے پر یہ سارے کا سارا کام کیا ہے وہ ملک سے نکل چکے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ موساد کی ایکسیس انصار المہدی تک ہے، اور انصار المہدی کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ انصار المہدی جس کے بارے میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ یہ وہ سیکیورٹی ایجنسی ہے جو کہ ایران کی بیسٹ سیکیورٹی ایجنسیز میں آتی ہے، اور یہ وہ سیکیورٹی ایجنسی ہے جو کہ آفیشلز جو ایرانی آفیشلز ہیں یا پھر انٹرنیشنل گیسٹ ہیں، ان کو ان کے اوپر لگایا جاتا ہے، یعنی ان کی رسپانسبلٹی، ان کی ڈیوٹی ان گیسٹ کے ساتھ ہوتی ہے جو کہ آفیشیل ڈیلیگیشنز ہوتی ہیں فرام ڈفرینٹ کنٹریز انٹرنیشنلی، اور دوسرا یہ کہ ایران کے جو بہت سے پولیٹیشنز ہیں اور ان کے جتنے بھی امپورٹنٹ پرسنالٹیز ہیں، انصار المہدی سیکیورٹی ایجنسی ان کے ساتھ کام کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر موساد کی پینیٹریشن، موساد کی پہنچ انصار المہدی تک ہے، تو اس کا مطلب موساد کی پہنچ ایران کے ہر پولیٹیشن تک ہے، اور یہ اتنا بڑا سیکیورٹی لوپ ہے جس کو سمجھنا، جس پر کام کرنا، جس کو بریک کرنا اس وقت ایران کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے۔ اس کے بعد اس سٹوری کے ایک اور پہلو کی طرف جاتے ہیں۔ آخر دا نیو یارک ٹائمز اگر یہ کلیم کر رہا ہے تو اس نے کوئی نہ کوئی تو پروف ہمیں دینا ہی ہے، یا کوئی کسی نہ کسی امپورٹنٹ پروف کو لے کر بات کرنی ہے، باقی ساری باتیں تو ہوائی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو بلڈنگ تھی، یہ جو گیسٹ ہاؤس تھا، اس کا جو CCTV کیمرہ ہے، اس کے اندر واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ 2 سیکیورٹی ایجنٹس، یہ وہی سیکیورٹی ایجنٹس ہیں جو انصار المہدی میں کام کرتے ہیں، یہ 2 سیکیورٹی ایجنٹس بہت ہی تیزی سے کمروں میں آ جا رہے ہیں۔ یعنی کہ اس بات کی یقین دہانی کرائی جا رہی ہے کہ یہ بام جو ہے یہ اسی ٹائم میں اسی CCTV فوٹیج کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نصب کیا جا رہا ہے۔ مطلب یہ اپنی طرف سے پروف جو ہے دا نیو یارک ٹائمز نے دیا ہے، اور میں اب تک حیران صرف اسی بات کے اوپر ہوں کہ اتنی بڑی پاورز کے ساتھ اگر ایران جنگ لے رہا ہے، اور اگر ایران کے اندر اتنے زیادہ ایجنٹس موجود ہیں یا پھر موساد کی اتنی پینیٹریشن ہے، تو ایران کیا واقعی اتنی بڑی جنگ کی طرف آگے بڑھ سکتا ہے، یا اس کو بڑھنا چاہیے، یا پہلے انٹرنلی اپنے آپ کو اتنا فلٹر کرے اس قسم کے ایجنٹ سے کہ پھر اس کو اندر سے کوئی خطرہ نہ ہو؟ کیونکہ اگر اس کی بات کی جائے تو اس پر پوری رپورٹس بنی ہوئی ہیں کہ شاید دنیا میں سب سے زیادہ ایجنٹس CIA کے یا موساد کے یا پھر باقی اس وقت جو یورپین کنٹریز ہیں ان کے ایجنٹس ایران میں کام کر رہے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب ابراہیم رئیسی کا ہیلی کاپٹر کریش ہوا تھا تو ایران کے کچھ علاقوں کے اندر جشن بھی منایا گیا تھا، اور اگر آپ تھوڑا سا یاد کریں
کہ جب ایران نے حملہ کیا تھا اسرائیل کے اوپر اور اسرائیل نے کہا تھا کہ اب میں دوبارہ حملہ کروں گا، تو وہ حملہ جو کوارڈ کور ڈرون سے ہوا تھا وہ بھی ایران کے اندر سے ڈرون اڑا تھا اور اس نے ایران پر ہی ہلکا پھلکا سا کوئی اٹیک وغیرہ کیا تھا اور وہ نکل لیا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ ڈرون ایران کے اندر سے اڑا تھا اور اگر اسماعیل ہانیہ کو انصار المہدی کے ہی 2 ایجنٹس نے، ٹوٹل 3 ہیں اس گیم کے اندر، لیکن اگر 2 ایجنٹس نے شہید کروانے کے لیے بوم نصب کیا ہے، تو کیا ابراہیم رئیسی کے انتقال یا حادثے کے اندر کسی قسم کی کوئی شک کی گنجائش نہیں رہتی، یا ہم اس کو حادثہ ہی تسلیم کر لیں؟ اور اگر ایران کے اپنے اندر اتنے زیادہ سیکیورٹی لوپس ہیں تو کیا وہ آگے اس جنگ کو لے کر چل سکتا ہے یا نہیں؟ سیکیورٹی ایجنسیز کے حوالے سے ایران اس وقت امریکہ کی، یورپ کی نظر میں ہے، اور ایران کے اندر اس وقت شاید دنیا کی سب سے زیادہ سیکیورٹی ایجنسیز کام کر رہی ہیں، اور ایران کو ہی شاید پتہ نہیں کہ وہ کون لوگ ہیں جو ان کے خلاف انہی کی تنظیموں کو، سیکیورٹی ایجنسیز کو جوائن کر کے آپریشن کر رہے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو آپ لوگوں کو سمجھانا بڑا ضروری رہے گا کہ اسرائیل نے ابھی اوپنلی اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کیا کہ اسماعیل ہانیہ کو انہوں نے ہی شہید کروایا، لیکن انہوں نے یونائٹڈ اسٹیٹس کی سیکیورٹی ایجنسی کو یہ بات ضرور بتا دی ہے کہ ہم نے یہ آپریشن کیسے کیا۔ ابھی اسی حوالے سے جو بائیڈن نے کچھ بیانات وغیرہ دیے ہیں جس میں وہ 2 طرفہ بیانات ہیں۔ ایک طرف تو لگ رہا ہے کہ شاید وہ اسرائیل کو جو ہے اب چھوڑنے لگا ہے یا اسرائیل کا ساتھ نہیں دے گا، لیکن پریکٹیکلی اس نے اسرائیل کی کچھ حمایتیں کی ہیں۔ اگر آپ وہ تمام تر چیزیں جاننا چاہتے ہیں تو میری نیکسٹ ویڈیو کا ویٹ کریں، بہت جلد اس میں ڈسکشن ہوگی اس حوالے سے۔ لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایران کو باہر کی جنگ اس وجہ سے تو بھاری نہیں پڑنے والی کہ اس کے اندر، ان کی کنٹری کے اندر اس وقت بہت زیادہ ایجنٹس کام کر رہے ہیں، اور اگر وہ باہر کی جنگ ذرا ایسکلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو شاید انٹرنل تھریٹس ایران کو تباہ کر سکتے ہیں۔ اس سوال کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ بہت جلد نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔